نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہاں چھٹی آیت سے لے کر سورہ بقرہ کی 16 نمبر تک کی آیت کی نبی تلاوت کی ہے. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے سورہ بقرہ جب شروع فرمائی ہے تو شروع کی 5 آیتوں میں حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کی متقیوں کی فہرست بیان کی. پہلے قرآن کریم کی عظمت بیان کی، پھر آگے کی آیتوں میں متقیوں کی فہرست حق تعالی شانہ بیان کی. متقی کون ہوتے ہیں اس کی 5 صفات بیان کی 2 آیتوں میں، اور پھر تیسری آیت یعنی 5ویں آیت میں حق تعالی شانہ نے ان کے ہدایت پر ہونے اور کامیاب ہونے کو بتلایا ہے جو تقوی پر. گویا پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کی حقانیت اور متقیوں کی فہرست بیان کی اللہ نے. اس کے بعد جو آیت ہے ان الذین کفروا جو ابھی میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں گویا 2 آیتوں میں حق تعالی شانہ نے ان کافروں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کفر کی حالت میں مرے. قرآن تو بھی نازل ہو رہا تھا لیکن قرآن نے یہ کہا کہ جو کفر میں مریں گے اللہ کو تو پتا تھا، حق تعالی شانہ ان کا بیان فرمایا. پھر 13 آیتوں میں حق تعالی شانہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا اور منافقین ان کا بہت دور تک تذکرہ فرمایا. ان کی فہرست بھی حق تعالی شانہ بیان فرمائی ہے. گویا پورا ایک رکوع، یہ 2 رکوع کا خلاصہ میں نے عرض کیا. الف لام میم اس کا ترجمہ اللہ ہی کو پتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں سے لے کر کے 5 آیتیں
کل 5 آیتیں الف لام میم کو ساتھ ملا کر کے اس میں متقیوں کی فہرست اللہ نے بیان فرمائی. پھر 2 آیتوں میں ان کافروں کا تذکرہ فرمایا جو کفر ہی کی حالت میں مرے. یہ 7 آیتیں ہوئی. اس کے بعد 13 آیتوں میں حق تعالی شانہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ کل 20 آیتیں 2 رکوع مکمل ہوتی ہیں. یہ خلاصہ میں نے عرض کیا. ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی ان الذین کفروا سواء علیہم، اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر ہوئے اور کافر ہی کی حالت میں کفر ہی کی حالت میں مریں گے، گویا سواء علیہم برابر ہے، یکساں ہے، علیہم ان کافروں پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی. ان کافروں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا جو کفر کی حالت میں مرنے والے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ عربی کے اعتبار سے علیہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے کافروں کی طرف. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی آپ کی دعوت ضائع نہیں جائے گی. جس کو دعوت دی جا رہی ہے چاہے وہ سنے نہ سنے. بہت اہم یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے حق تعالی شانہ نے. جو آیت ہے اس پر مفسرین نے لکھا کہ چاہے ایمان لائے یا نہ لائے ہماری جو دعوت ہے اس کا اجر دنیا اور آخرت میں حق تعالی شانہ عطا فرمائے. ہمارا کام ہے اخلاص سے ان کو سمجھانا، ان کو دعوت الہی، دعوت توحید دینا، دعوت رسالت دینا. اب چاہے وہ ایمان نہ لائیں، ان کے ایمان نہ لانے کا وبال ان پر ہے، لیکن دعوت دینے والے کی دعوت ضائع نہیں ہوگی. یہ چاہے کافر کو آدمی دعوت دے، کسی کو سنت سمجھائی، کسی کو دین سمجھایا، کسی کو توحید سمجھائی. بعض مطلب آدمی کہتا ہے کہ بھئی تیری بات کا تو اثر ہوتا ہی نہیں ہے. قرآن نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ اثر ہو یا نہ ہو ڈالنے والی ذات اثر کی اللہ ہے. لیکن آپ کی دعوت یہ ضائع نہیں جائے گی. اللہ کے یہاں آپ معجور ہو، اجر دیے جاؤ. کیا یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے تو کیوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی. چونکہ دل پر چاروں طرف سے بات آ سکتی ہے، کان بھی چاروں طرف سے ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، پیچھے سے بھی کوئی بولے گا تو آواز آئے گی، ادھر سے بھی، حالانکہ اس کی نگاہ یہاں ہے. دیکھیں قرآن کریم کو سمجھنا ہے. قرآن کریم نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مہر لگانا اور ایک پردہ لگانا. لیکن جب کان اور دل کا تذکرہ آیا تو حق تعالی شانہ نے مہر لگانے کا تذکرہ فرمایا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے کانوں، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیے. جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے تو چاروں طرف سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اس کا دل پر بھی مہر لگ گئی، چاروں طرف سے ہدایت آ نہیں سکتی. کان پر بھی مہر لگ گئی ہے، کہیں سے بھی آواز آئے گی ان کو کان پہ آواز آ نہیں سکتی. لیکن جب آنکھوں کا تذکرہ آیا تو فرمایا کہ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں. اس لیے کہ آنکھ صرف سامنے دیکھتی ہے، یہاں مہر کا تذکرہ نہیں کیا کہ آنکھوں پر مہر لگائی. اس لیے کہ آنکھ چاروں طرف، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے کا نظر نہیں آئے گا، کان میں تو پیچھے کا بھی سنائی دے گا، اس لیے وہاں مہر کا تذکرہ فرمایا. اور آنکھ کا جب تذکرہ آیا تو فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. غشاوہ غفلت کا پردہ، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب. اس لیے یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے اور وہ بہت اہم اصول ہے کہ جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی موت کفر کی حالت میں آئے گی
کسی کے متعلق بھی، کافر کے متعلق بھی ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس کی موت کفر کی حالت میں آئے گی، وہاں تک اس کے خلاف بد دعا درست نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا، اللہ ہدایت دے دے، آخری وقت میں اللہ ہدایت دے دے اور کلمے کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ یہ بد دعا حدیث شریف میں آتا ہے، جب آدمی بد دعا دیتا ہے وہ بد دعا آسمان پر جاتا ہے اور پھر دیکھتی ہے اس کا مستحق ہے یا کوئی نہیں ہے، نہیں ہوتا تو جو بد دعا دیتا ہے اسی پر لوٹ آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام نے بھی قرآن نے منع کیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ کلمات نکلے تو قرآن نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لیس لک، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہیں ہے، من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، وہ توبہ کر لیں یا ان پر عذاب دیا جائے، آپ کو کیا پتا، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے خلاف بد دعا کریں۔ قرآن نے روکا۔ نوح علیہ السلام قرآن کریم میں 12ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے چوتھے رکوع کے شروع میں فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور وحی بھیجی گئی وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ، آپ کے قوم میں سے ایمان نہیں لائیں گے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، لہذا آپ امیدیں نہ باندھیں، آپ مایوس نہ ہو جو عمل کے وہ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنانا شروع کرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا دی 950 سال کے بعد، پہلے بد دعا نہیں دی۔ قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، بعد میں بدعا، یہاں سے یہ اصول معلوم ہوا۔ ہاں کوئی شخص عمومی بددعا دے اے اللہ ظالموں کو برباد فرما، وہ ظالموں برباد ہو، اے اللہ اسلام کے خلاف جو برسر پیکار ہیں انہیں برباد فرما، یہ عمومی دعا ہے، یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور اس کا حکم ہے۔ اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہ دوسرا رکوع پورا منافقین کی کارستانیوں کو کھولتا ہے۔ اس زمانے میں اب آپ یہ پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، اس کی تفسیر سمجھتے جائیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اس زمانے میں جو حضرات صحابہ کرام کے گستاخ ہیں وہ بھی اس فہرست میں سرے فہرست۔ اس کے بعد جب تیسرا رکوع شروع ہوگا تو حق تعالی شان و توحید کا بیان فرمائیں گے، یہ ترتیب ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بہت سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حق تعالی شان و فرماتے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، منہ سے ایمان والا کہتا ہے، اس کے دل میں کفر ہے، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ نافق ینافق منافقۃ، عربی کے اعتبار سے یہ منافق کو کہا جاتا ہے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں چونکہ بہت سے باتیں کچھ اہل علم بھی بعد میں سنتے ہیں کہ یہ باب مفاعلہ کا خاصہ ہے کہ جانبین سے ہو، لیکن جانبین سے ہونا ضروری نہیں ہے، مشارکت ضروری نہیں ہے۔ جس طرح یہاں ہے کہ انہوں نے نفاق کیا تو نفاق ایمان والوں کے ساتھ کیا، ایمان والوں نے تو نفاق نہیں کیا۔ عاقبۃ اللص کہاوت ہے، عاقبۃ اللص، میں نے چور کو سزا دی۔ عاقبہ یعاقب معاقبتاً باب مفاعلہ سے ہے، لیکن یہاں بھی جانبین سے نہیں، مارنے والا مارتا ہے، سزا صرف چور کو ہوتی ہے، اس کی طرف سے سزا نہیں ہوتی، ایک طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی نافق ینافق منافقتاً جو ہے
وہ نفاق صرف وہ کرتا ہے جو زبان سے دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، ایمان کا کرتا ہے، دل میں اس کے کفر چھپا ہوا ہے، حسد ہے اسلام سے، اسلام کی سربلندی جو ہے اس کو وہ چاہتا نہیں ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتا، اسی کو نفاق کہا گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے اس کی اور گہرائی میں جائیں، جب ہم قرآن سمجھ رہے ہیں تو اس کی گہرائی میں بھی جانا چاہیے۔ نفق عربی میں گوہ کے اس بل کو کہا جاتا ہے، گوہ جو ہے وہ بل بناتی ہے، ایک جگہ سے داخل ہوتی ہے اور پھر آگے جا کر وہ گوہ جو ہے آگے جا کر ایک اور بل بناتی ہے، اور بل بنانے کے بعد اس پر مٹی ڈال کر کے خاموش ہو جاتی ہے۔ شکاری یہاں بیٹھا ہوتا ہے، جب گوہ داخل ہوتی ہے تو شکاری ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ نکلے تو اس کے شکار کروں، لیکن اس نے دوسرا راستہ رکھا ہوتا ہے، وہاں سے ایسے منہ مارتی ہے اور نکل کے چلی جاتی ہے۔ سب نے دیکھی ہوگی گوہ، جس کو عربی میں وب کہا جاتا ہے، وب بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ یہ حیات الحیوان میں لکھا ہے الوب هو یبول قطرۃ او قطرتین فی 40 یوما، ایک یا دو قطرے 40 دن میں پیشاب کرتے ہیں۔ اس کے اندر اتنی حدت ہوتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ خیر، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ نفق گو کے اس بل کو کہا جاتا ہے جو گو دو بل بناتا ہے۔ منافق کو بھی منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دو راستے رکھتا ہے۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ جب ایمان والوں سے ملتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ایمان والوں کو تو ہم تو تمہارے ہیں، ہم تو آپ کے ہی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں، اپنے گرو گھنٹالوں سے اور اپنے بوسوں سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اصل تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ۔ دو منہ والے ہوتے ہیں، ادھر کہے تو ادھر، ادھر کہے تو ادھر، دوغلا پن، اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حق تعالی شان نے زبردست مضمون کھینچا ہے، اور زبردست مضمون ہے، ان کی ساری شرارتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے 13 آیتوں میں، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ کہتے ہیں ایمان والے نہیں ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکا دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو دھوکا کیسے دیتے ہیں؟ اللہ تو دھوکے سے پاک، اللہ کو تو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بہت سارے الفاظ قرآن کریم میں حق تعالی شان و بیان فرمائے ہیں۔ مال فے کا تذکرہ ہو 28ویں پارے میں، ما افا اللہ علی رسولہ یہاں پر تذکرہ ہو، یا مال غنیمت کا تذکرہ ہو بالکل 10ویں پارے کے شروع میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے بھی حصہ ہے، اللہ کو حصے کی تو ضرورت نہیں ہے، برکتن یہاں پر اللہ کا نام شامل کیا ہے، برکتن۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اور جگہ پر مال فے میں بھی شامل کیا ہے، اور جگہ پر یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے ایمان والوں کی تسکین کے لیے اللہ کا نام شامل کیا، یخادعون اللہ، منافق دھوکا دیتے ہیں اللہ کو، حالانکہ اللہ دھوکے سے پاک، کوئی اللہ کو دھوکا دے نہیں سکتا۔ اللہ کا نام ایمان والوں کو تسکین کے لیے شامل کیا ہے کہ آپ کو دھوکا دیتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، تو اللہ کو بھی دھوکا دیتے ہیں ایسے لوگ، تاکہ ایمان والوں کو سکون ہو جائے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ تو اپنے آپ ہی کو دھوکا دیتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں روگ ہے، روگ بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے ان کے دل میں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ کو، ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کی۔ اللہ کون سی بیماری ہے منافق کے دل میں؟ نفاق کی بیماری۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ منافق جو ہے اس کی نشانیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، آیت المنافق الثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
آیت المنافق اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اگر کسی ایمان والے کے اندر یہ چیزیں آ جائے، یہ برائیاں آ جائیں اور عقیدے کے اعتبار سے وہ مضبوط ہو تو یوں کہا جائے گا کہ عملی نفاق ہے اس میں، منافق کی جو علامت ہے وہ اس کے اندر ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ معلوم ہوا کہ بھائی یہ منافق تو نہیں ہو گیا اگر یہ ایمان والا ہے تو، لیکن منافق کا ایک عمل اس میں ہے۔ یہاں منافق اعتقادی کا بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی اوپر اساتذہ ہوں تو برائے کرم روکیں، یہ بچے بہت شور کر رہے ہیں، درس میں تکلیف اور حرج ہوتی ہے، اوپر جا کر کے ذرا ان کو سمجھائیں۔ ان کے دل میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور روگ کو اور بڑھا دی۔ یہ بیماریاں ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں، جو دل کی بیماری۔ وہ منافق جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتا ہے، جو جائز سمجھے گا جھوٹ بولنے کو تو اس کا ایمان گیا، جو وعدہ خلافی کو جائز سمجھے اس کا ایمان گیا، جو امانت میں خیانت کو جائز سمجھے کہ ایسے قرآن نے بیان کیا ہم تو اس کو خیانت کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کاروباری اعتبار سے غور کریں کہ جن لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے میاں اس کے بغیر تو کاروباری نہیں ہوتا، ہم کہاں کھڑے؟ ایک آدمی زندگی میں نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہو جائے گا، مانتا ہے میں گنہگار ہوں، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے نماز سے کیا فائدہ؟ برکت العصر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل میں اس کو نقل کیا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کو بھوکا رکھنے سے کیا فائدہ؟ روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھ کر بھی اگر یہ جملے کہتا ہے اور نماز کو کہتا ہے یہ تو ایک ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، باقی کیا نماز کیا ہے، تو کفر میں چلے جائے گا۔ لہٰذا یہ اعتقاد اور عمل اس کو سمجھنا چاہیے۔ منافق جو ہے یہ اعتقادی نفاق، جھوٹ کو جائز سمجھتے تھے، وعدہ خلافی کو جائز سمجھتے تھے، اور اسی طریقے سے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کو جائز سمجھتے تھے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے وَإِذَا، جب بات کرتے تو جھوٹ بولتے، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ گالم گلوچ کرتے۔ گالم گلوچ آدمی کی زبان سے نکل جائے کافر نہیں ہوگا، لیکن اس کو حلال سمجھے کافر۔ یہ منافق کی یہ نشانیاں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقین سے کہا جاتا زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا، تو کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو فساد نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج کل دیکھیں کہ دین کے نام پر بہت سارے لوگ بیٹھ گئے ہیں جو ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اور ان کو کہا جائے کہ آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، ہم اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی زبان سے زہر اگل رہا تھا اسلام کے خلاف، اور وہ فسادی ہوتے ہیں۔ اللہ حق تعالی شان فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خوب سن لیں یہی فسادی ہیں، یہی فساد پھیلاتے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، قالوا، تو منافق کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ اللہ خوب سمجھ لو، اللہ فرماتے ہیں انہم ہم السفہاء، عربی کے اعتبار سے بہت تاکید ہے، ہم کو مقدم کیا، پھر اللہ بھی لائے، انہم بھی لائے۔ خوب سمجھ لو بے شک یہی لوگ، یہی ہم کی وجہ سے پیدا، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ یہ آیت عظمت صحابہ کو سمجھاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ آمن الناس، تمام مفسرین، متقدمین، متأخرین اس بات پر متفق ہیں کہ الناس سے مراد یہاں صحابہ اکرام کی پاکیزہ جماعت ہے۔ معیار ایمان کا صحابہ کو بنایا ہے قرآن نے، اسی لیے قرآن کریم نے اسی پہلے سپارے کے بالکل آخر میں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان ہے، وہی ایمان معتبر ہے، ورنہ اور ایمان معتبر نہیں ہے۔
قرآن کریم نے اس کو آخری صفحے پر بیان فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کے ایمان ہے وہ ایمان معتبر ہے. اب صحابہ کا ایمان یہ کن کن چیزوں پر ایمان ہے اس کو بیان کیا ہے. کن کن چیزوں پر صحابہ کا ایمان تھا، جیسے ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے. صحابہ کی کیفیت پر کوئی نہ پہنچا نہ پہنچ سکتا ہے. ساری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ صحابہ کسی ایک صحابی کی نماز، کسی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس کا مقابلہ بعد کی امت کے سارے اولیاء جمع ہو جائیں کسی ایک صحابی کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی موت آئی ہے. یہ آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لینا، زندگی ایمان کی حالت میں اور ایمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. صرف ایک مرتبہ زیارت، ایک مرتبہ پوری دنیا کے ایمان والوں کی نمازیں وہ ایک صحابی کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کیفیت کی بات نہیں ہو رہی یہاں، بلکہ کن کن چیزوں پر ایمان تھا صحابہ کا، وہ کیفیت پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن ان چیزوں پر ایمان ضروری ہے. جو نہج صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرے بعد اختلافات ہوں گے، میرے صحابہ کا طریقہ آپ اختیار کرنا، تو صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا. تو یہاں پر ناس سے مراد یہ ہے. اب ہم غور کریں کہ جو صحابہ ہی کی گستاخی کرتے ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کو معیار حق نہ سمجھتے ہوں اور مدار شریعت نہ سمجھتے ہوں، اور صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کفر تک پہنچاتے ہو، نفاق تک پہنچاتے ہو، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتے؟ معلوم ہوا صحابہ اکرام کے جو گستاخ ہیں وہ سب کے سب کافر، سب کے سب کافر. یہاں الناس سے مراد صحابہ اکرام. اور حق تعالی شانوں کو کتنی غیرت آتی ہے جب کوئی صحابہ اکرام کے خلاف بھونکے. اس لیے جب انہوں نے یوں کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منافقین نے بے وقوف کہا. حق تعالی شانہ نے جلال میں آ کر فرمایا الا انہم هم السفہاء، بہت تاکید کے ساتھ خوب سن لو سمجھ لو، جو میرے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں یہی بے وقوف ہے، ان کو علم نہیں. صحابہ کی عظمت کو یہاں بیان ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. آج کل ایسا ہی معاملہ ہے، آج کل ایسا ہی معاملہ ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں. قرآن نے بھی عجیب لفظ استعمال کیا ہے قیامت تک کے لیے کہ منافق کا جو ساتھی ہے وہ سب شیطان ہے. اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، اپنے ہم نوا سے ملتے ہیں. قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کی مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ایمان والوں کی. صحابہ اکرام کی عظمت کے بیان کو بھی آج کل یہی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہی. ہمارے اکابرین نے حیات الصحابہ، حکایات صحابہ اور عربی میں بہت ساری کتابیں صحابہ اکرام کی عظمت پر لکھی ہے. تو وہ ساری کتابیں اسی لیے لکھی گئی، مضامین اسی لیے لکھے گئے کہ عظمت صحابہ زندہ ہو اور پھر اس نہج پر آدمی آ جائے، اس طریقے پر آ جائے. اللہ رب العزت نے ان کو کہا جنہوں نے یوں کہا انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے. اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہی ان کی مذاق اڑاوے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے جواب دیا اللہ ہی ان کی مذاق، مذاق سے مراد یہاں اللہ ان کی زبردست پکڑ فرمائیں گے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اس سرکشی میں اندھے دل کے ساتھ چلتے رہیں گے. عَمِيهَا يَعْمَهُ، ہا کے ساتھ عین میم اور ہا،
یہ دل کے اندھا ہونے کو کہتے ہیں. اور آگے آئے گا اومیون کا لفظ آئے گا، عین میم اور یا، عربی میں یہ آنکھ کے اندھے کو کہتے ہیں. اور عین میم اور ہا چھوٹی ہا یہ دل کے اندھے ہونے کو کہتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں دل کے اندھے ہو کر چلتے رہے. یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا. وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر ہونے سے. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، بہت سے جیسا یہ بدبخت ملعون شیعہ صحابہ کے گستاخ یہ کہتے ہیں کہ 6 صحابہ کرام ایمان والے تھے، پھر کبھی کہتے ہیں 12 صحابہ کرام ایمان والے تھے، کبھی 80 تک جاتے ہیں، باقی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت. وہ کہتے ہیں کہ باقی جتنے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے، نعوذ باللہ سب کافر ہو گئے. اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے معیار بتلایا ہے صحابہ کو، اور مفسرین نے بیان کیا صرف اور صرف 12 منافق رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، باقی ایمان لے آئے تھے 12. اور یہ 12 کی فہرست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی. اس لیے سیدنا و سندنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے، جنازہ جب ہوتا تو دیکھتے کہ پوچھتے کہ دیکھو حذیفہ ہے جنازے میں، کہا ہاں حذیفہ ہیں، تو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں حذیفہ ہیں جنازے میں، اس کا مطلب یہ کون ہے؟ ایمان والا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اس میں شریک ہوتے تھے، ورنہ شریک نہیں. وہ 12 لوگ کہاں 12 اور کہاں یہ اتنی بڑی فہرست بیان کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے متعلق جو بھونکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شر. جب میرے صحابہ کرام کے متعلق تم سنو، رأیتم سے مراد سمعتم، جب تم سنو میرے صحابہ کے متعلق کوئی بھونک رہا ہے تو تم کہہ دو کہ ان میں جو برا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو برا کون ہے؟ بھونکنے والا برا ہے. اللہ کی لعنت بھیجنا اس کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ اس پر لعنت بھیجو. بہرحال یہاں تک منافق کی فہرست. اب منافق کی مثال اللہ نے بیان کی خارجی، اور مثال بھی زبردست بیان کی. 2 مثالیں دی ہیں، انشاءاللہ اس کا درس بعد میں ہوگا. یہ مثالیں سمجھنا ضروری ہے. پھر اس پورے رکوع سے کیا کیا فوائد مفسرین نے اخذ کیے ہیں، نکالے ہیں، انشاءاللہ اس کا درس ہوگا. حق تعالی شان ہم سب کو قرآن فہمی نصیب کی.